محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی ایک حدیث شریف کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا یہ فرمان اور سنو اور غور کرو کہ پہلی بات حدیث شریف 17,750 17,750 سنن القبرہ شریف جلد نمبر 9۔ اب حدیث کیا ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ باجلی آپ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اقام مع المشرکین فقد بریت منہ الذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مشرک کے ساتھ کھڑا ہوا، جو مشرک کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بری الذمہ ہے، یعنی ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق پتہ نہیں آج کل پوری روئے زمین پہ کس کو مارا جا رہا ہے بھلا؟ مسلمانوں کو۔ لیکن میں حیران ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے خود کو دین کا ٹھیکیدار سمجھنے والے، انہیں مسلمانوں کی حمایت کا تو خیال نہیں آتا، تو کبھی ہمیں وہ یہودیوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی عیسائیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہمدردی ان کی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کی عزتیں نہیں لوٹی جا رہی؟ کیا مسلمانوں کی جان کی کچھ قیمت بچی ہے اس وقت روئے زمین پہ؟ ہر ملک میں تقریباً ظلم ہو رہا ہے، جہاں کہیں مسلمان ہیں ان پہ ظلم و ستم ہے، اور ظالم نے اس قدر ظلم کر کے پھر خود کو مظلوم ظاہر کیا۔ لیکن ہمارے جو خود کو دین کا بہت بڑا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ وہ ان کی یاریاں، ان کے پیار، ان کی محبتیں، ان کے اخلاص، ان کے درد جو ہیں وہ صرف یہود و نصارہ کے لیے، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری کیا شرط محبوب پاک ارشاد فرمایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبایع الناس فقلت یا نبی اللہ، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ، حضور نے ارشاد فرمایا میں تجھے اس شرط پر بیعت کروں گا، اس کون سی؟ اباجو کا علی ان تعبد اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتؤتی الزکاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجھے اس شرط پہ بیعت کرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، نماز قائم کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، مسلمانوں کا وتناصح المؤمن، مومنوں کا نفع کرے گا، ان کو نصیحت کرے گا، وتفارق المشرک، اور مشرکین سے دور رہے گا۔ حضور تو صحابہ کو بیعت بھی اس شرط پہ کرتے کہ تو مشرکوں سے دور رہے گا، اور ہمارے لوگوں کا کیا حال ہے؟ آج جناب اخباروں میں اور جہاں کہیں وہ جی کیک کاٹ رہے ہیں کرسمس ڈے کا، کیوں؟ ان کے ساتھ محبتیں بڑھانی ہیں۔ لاخدی اور محبتیں مسلمانوں کے ساتھ تو تمہاری بڑھتے نہیں ہیں، وہاں تو تمہاری دشمنیاں بڑھ رہی ہیں، اور جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، قاتل ہیں مسلمانوں کے، ان کے ساتھ تمہاری محبتیں بڑھ رہی ہیں۔ اور یہ حدیثیں سنو، حضور فرماتے ہیں جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا، جو ان کے، اور دوسری حدیث جو حضور فرماتے ہیں شرط
اس پہ تجھے بیعت کرتا ہوں کہ تو مشرکوں سے دور رہے گا، مشرکوں سے، یہ صحیح حدیث ہے، کیا ہے؟ تو حضور تو اس شرط پہ، اب کیا سمجھے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ ان کے ساتھ کھڑا ہوگا، کیا حضور اس کو اپنا فرما رہے ہیں؟ جی، حضور سے اپنا فرما رہے ہیں؟ نہیں، حضور فرماتے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں تعلق اس کا، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ تیرا تعلق بھی نہ ہو مشرکوں کے ساتھ۔ ہمارے مسلمان جو ہیں آئے روز کبھی کوئی کس انداز میں، کبھی اخبار کی صورت میں، اور یہ پچھلے دنوں میں ابھی اخبار جو ہے کسی نے تصویر چڑھائی ہے نیٹ پہ، وہ ایک امام مسجد کو کسی نے گولی مار دی، کیوں؟ اس نے اوپر والے سپیکر پہ جو ہے بلند آواز پہ قرآن کی تلاوت کیوں کی تھی؟ پڑوسی کہتا ہے میری نیند خراب ہوتی۔ اب یہاں تو وہ نہیں دیکھی کسی کی ہمدردی کہ کوئی جاگا ہو انہی میں سے کہ وہ اٹھ کے کہتا ہو بھائی یہ کیا ہو گیا کہ اب تم مسجدوں میں ایسی بدماشیاں نہ، ان کی یاریاں، ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ صرف یہود و نصارہ کے ساتھ ہیں، کیوں؟ یہ اندر سے پورے اس کے طالب ہیں۔ دیکھو اے سجنا غور کرو، سارے مسلکاں دے وہ پہنچے کھلوتے نے اتھے کرسمس ڈے دے اتھے، ایک دوجے نو تے تساں جڑے کلمہ پڑھن والے انہاں نو تو ویکھ نہ سکدے، ان کو تو تم دیکھ نہیں سکتے، اور کرسمس ڈے پہ تم ایک ہو گئے، کیوں؟ اصل بات یہ ہے کہ سارے اندر سے، باطن سے سارے جو ہیں وہ پورے کے پورے یہود و نصارہ کے طالب ہیں، پورے کے پورے یہود و نصارہ کو اپنا سردار مانتے ہیں، اپنا حاکم مانتے ہیں، خود کو محکوم سمجھتے ہیں ان کا۔ اس لیے ایسے معاملے جب ہوتے ہیں سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب یہ سنو، ہمیں تو ان کے علاقے میں جانا، ان کے علاقے میں جانا۔ یہ آیت شریف ہے سورۃ نساء کی، آیت نمبر 97، آیت نمبر 97، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالم انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، وہ لوگ جن کی جان فرشتے نکالتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اور ان سے فرشتے کہتے ہیں کہ تم کہاں تھے، تم کہاں، کس جگہ میں تھے تم؟ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے، زمین میں اساں اتھے کمزور اسے رہندیاں وہ دوسرے بعد مذہب انہاں دے نال۔ تو اللہ کے فرشتے ان سے کہیں گے، کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کہ اللہ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تجھے مشرکوں میں رہنا پڑا؟ کشادہ نہ تھی؟ فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کرتے۔ اوے بندہ شرک والاں دے نال شریک نہیں ہوندا، مشرکین جڑے نے انہاں دے نال شریک نہیں ہوندا، انہاں دے تہواراں دے اندر خالی اس علاقے چ رہندا ہے، تے مرے گا تے فرشتے آکھن گے ہاں کیوں رہندا سی اتھے؟ کیا اللہ کی زمین تیرے لیے تنگ تھی؟ تو نے ہجرت کیوں نہ کی؟ تو پھر کیا ہوگا؟ فاولئک مأواہم جہنم، رب فرماتا ہے ایسوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور وہ بری جگہ ہے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اوے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اے دیکھو اتھے خالی رہندا ہے تے رہنے والے نو حکم ہو رہا ہے تو چھوڑ کے کیوں نہیں گیا؟ زمین تنگ آئی، تنگ تھی زمین کے تو ان میں رہتا تھا۔ اور پھر سنو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ دیکھو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ولا تدخلوا علی المشرکی، آپ فرما رہے ہیں مشرکوں کے پاس ان کی عبادت خانوں میں ان کی عیدوں کے دنوں میں اکٹھے نہ ہو، کیوں؟ فرماتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے، ان پر اللہ تعالیٰ کا، اچھا ان پر جب غضب نازل ہوتا ہے تو کیا ہوگا کہ تم شامل ہوگے تو پھر
تم پر بھی ہوگا۔ اور سنو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اللہ کے دشمنوں کے عید کے دن ان سے دور رہا کرو، اللہ کے دشمنوں کے ان سے دور رہا کرو۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن عمر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مشرکین کے علاقے سے گزرا، اگر کوئی بندہ مشرکین کے، اور ان کا تھا عید کا دن جس کو وہ موسم بہار کے پہلے دن کو وہ عید مناتے ہیں، عید کا دن تھا، تو وہ بندہ وہاں سے گزرا، ان کے ساتھ ٹھہر گیا، ایسی حالت میں اگر وہ بندہ مر جائے گا تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اوئے گزرتا ہوا ٹھہر گیا تو مشرکین کے ساتھ قیامت کے دن اٹھے گا۔ اب سنو حضرت مولا علی سرکار، پتہ نہیں یہ آج تو جو دیکھو، کوئی خود کو صحابہ کا عاشق کہنے والا، کوئی خود کو مولا علی کا اہل بیت کا عاشق کہنے والا، کوئی خود کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کہنے والا، کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق کہنے والا، کوئی خود کو اللہ کا عاشق کہنے والا، وہ کرسمس ڈے کے کیک کاٹ رہے ہیں، مشرکین کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ ان کی وہ عیدیں منا رہے ہیں جو خود شرک بنے۔ کوئی کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، معاذ اللہ، ایسی محفلوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ اور سنو مولا علی سرکار کے پاس تحفہ آیا تو آپ فرماتے ہیں فقال ما هذه، یہ کیا ہے؟ قالوا یا امیر المؤمنین هذا یوم النیروز، سرکار یہ مشرکین کی عید ہے نیروز، یہ اس کی طرف سے تحفہ آیا ہے۔ تو مولا علی سرکار فرماتے ہیں فصنعوا کل یوم فیروز، فرمایا تم روز فیروز منایا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یعنی مشرکین جس دن کو عید کہتے ہیں تم اس دن کو عید بھی نہ کہو، تم اس کو عید بھی نہ کہو۔ مولا علی تو لفظ عید، ان کی عید کے دن جس کو وہ عید مناتے ہیں اس دن کو عید کہنا پسند نہیں فرما رہے، اس کا وہ نام پسند نہیں فرما رہے جو انہوں نے رکھا ہے۔ اور یہاں دیکھو جس کو دیکھو وہ نعرہ اس کا عاشق ہونے کا، اور کام اس کے ایسے ہیں کہ جس طرح اللہ کے دشمنوں کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کے جو کام ہے وہ کاموں میں مصروف، اور خود کو کہنا کہ ہم عاشق ہیں۔ عاشق نہیں، ایسے لوگ ظالم ہوا کرتے ہیں۔ وہ جس اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اور سنو اے حکم دیکھ دے پہ حضور تو کہ فرما رہے ہیں سارا دے نال تعلق تے بیعت کیڑی شرط تے کیتا ہے؟ انہاں دے نال کھڑا، انہاں تو جدا رہے تاں بیعت ہونے، یعنی محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کا غلام وہی ہے جو ان سے جدا رہتا ہے، مومنوں کے نفع سوچتا ہے۔ اور یہ صحیح حدیث ہے، ان سے جدا رہتا ہے، مشرکین سے مومنوں کے نفع سوچتا ہے، مومنوں کے لیے بھلائی سوچتا ہے، مومنوں کے لیے خیر سوچتا ہے۔ اور کچھ تو ایسے ہیں وہ جب دیکھو دوڑے چلے جاتے ہیں بیرون ملک، تبلیغ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے ملک میں اگر تمہارے پاس کچھ وقت ہے تو غربا کو جا کے تبلیغیں کرو، ان غربا کی امداد کرو جو ہمارے ملک میں ہمارے مسلک پاک کے لوگ غربا ہیں، کئی کیسی مشکلوں میں، پتہ نہیں عجیب سی حالت ہے جناب۔ ہماری تبلیغ کا سلسلہ بھی عجیب ہے، اور یہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہم ان کے ساتھ نرمی برتیں گے تو تب جناب وہ خیر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کیا فرماتا ہے؟ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، سورہ توبہ شریف آیت نمبر 123، سورہ توبہ شریف آیت نمبر 123، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں رب کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں؟ اب جو کوئی کہے کہ نہیں جی ہم اخلاص سے کام کرنا چاہتے ہیں، اخلاص سے کام کرنا چاہتے ہیں، تو ہم اس سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے بڑا ہے بھلا؟ رب کیا فرماتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، اے ایمان والو جو تمہارے قریب کافر ہیں انہیں قتل کرو، ولیجدوا فیکم غلظہ، فرمایا چاہیے کہ تم سختی کرو ان سے، چاہیے کہ تم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو اللہ تعالیٰ تقوی والوں کے ساتھ ہے۔ رب فرماوے سختیاں کرو مشرکاں دے نال، نرمیاں کرو مومناں دے نال۔ سختیاں کہیں واسطے حکم ہے؟ مشرکین کے ساتھ، کفار کے ساتھ تمہیں سختی کا حکم ہے تے تواڈی انہیں جفیاں ہون، انہیں تھوڑے پیار ہون،
انہیں تھوڑیاں یاریاں ہون تے مسلمانوں واسطے تھوڑی دشمنیاں ہون، ایک کیڑے درجے دا ایمان ہے بھائی؟ یہ ایمان ہے؟ اسی کو ایمان کہتے ہیں؟ نہیں، اسے منافقت کہتے ہیں، اسے منافقت کہتے ہیں۔ مومن وہ ہوتا ہے جس کا درد اہل ایمان کے لیے اور اس کی نفرت اہل کفار کے لیے، اس کی نفرت اہل نفاق کے لیے ہو، اس کی نفرت مشرکین کے لیے ہو۔ چونکہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے مشرکین سے، یہودیوں سے حضور فرماتے تھے اعلموا ان الارض للہ ولرسولہ، او یہودیو یا تے اسلام لیو تے امن پانے، نہیں تے پھر سن لو وہ زمین ساری اللہ اور تے رسول دی، پھر جانتے واسطے تیار ہو جاؤ۔ حضور تو یہ فرمایا کرتے تمہاری جھپیاں ان کے لیے ہیں، تمہارے جرانے ان کے لیے، اور دشمنی تمہاری جو ہے وہ حضور کی غلاموں کے ساتھ۔ جو کوئی بھی ہو جو ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، وہ جس درجے کا علم والا ہو، ان کے ساتھ کیک کاٹنے والا ہو، ان کے ساتھ ان کی خوشیاں منانے والا ہو، وہ جس درجے کا علم رکھنے والا ہو، جس درجے کا وہ خود کو فقیر کہلانے والا ہو، وہ بالکل خبیث ہو سکتا ہے، وہ مکمل طور پر بددین ہو سکتا ہے، اہل نفاق میں سے ہو سکتا ہے، حضور کے غلاموں میں اس کا شمار قطعاً نہیں ہو سکتا۔ حضور تو غلامی میں داخل بھی اسی شرط پہ کرتے ہیں کہ ان سے جدا رہنا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں زندگی اسلام والی، موت ایمان والی نصیب فرمائے۔ صلاۃ